تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذو الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بندے بہت سارے ہیں اپنے تعداد کے حساب سے اور محبت کے حساب سے درود شریف پڑھیے. صلوات و السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حال دل کس کو سنائے سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کسے کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے کیوں کسی کے در کیوں کسی کے در پہ جائے آپ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چاک جیب ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہم کہاں انہیں والا انہیں والا انہیں والا انہیں والا کیا بات کیا بات تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ اللہ محدود درود و سلام کی نظرانہ پیش کرنے کے بعد پی 168 کے نبی علیہ السلام کے سارے غلام
بالعموم اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے رسول عربی کے غلام بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام مینج کیا، اور یقیناً میرے استاد محترم کے فیض یافتہ یہ سارے علماء اور میرے دائیں بائیں تشریف فرما یہ سارے رسول عربی کے غلام مبارکباد کے مستحق، مجھ سے قبل آپ نے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران الحسن فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کا خوبصورت کتاب سنا، اس سے قبل مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تصدق صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کا خوبصورت کتاب سنا، اس کے علاوہ بھی ہمارے ذمہ داران آپ سے بار بار مخاطب ہوتے رہے، مجھ سے بہتر لوگ بیان کر چکے ہیں، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ مجھے بھی چند باتیں آپ سے کرنے کا موقع دیا۔ پردے میں بیٹھ کے سننے والی مائیں بہنیں بیٹھیاں اور میرے سامنے بیٹھے رسول اللہ کے غلام، ایک بات دل کی تختیوں پہ لکھ کے جائیے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اور کوئی مقصد نہیں، میرے مرشد میرے قائد فرمایا کرتے تھے ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 جدار ختم نبوت، اور میرے قائد و مرشد اور آپ کے قائد و مرشد حضور قبلہ امیر المجاہدین ایک بات یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ آسان نہیں ہے حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنا اور اس پہ استقامت دکھانا، اور یہ کہنا کہ جی میری پگڑی بڑی اہم ہے، میری داڑھی بڑی اہم ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب کی داڑیاں پگڑیاں اس خاک پہ قربان جہاں سے سیدنا صدیق اکبر پاک کی سواری ایک بار گزری، کہ آپ سب سے پہلے نبی رحمت کی عزت اور حضور کی عظمت اور شان کے اوپر آپ نے حرم میں جو خطاب فرمایا اور اس کے رد عمل میں جو کفار نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کہ آپ کی ناک مبارک گم ہو گئی کہ چہرہ مبارک اتنا جناب اعلیٰ اس برم آگئی سوج گیا کہ ناک مبارک گم ہو گئی، کس بنیاد پہ؟ رسول اللہ کی بات کرنے کی وجہ سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب فور شیڈول سرتے کھڑے رہے پرچہ بانٹتے پہ ہے واچ لسٹ ایک منٹ دا کم ہے، تو اسی کیڑے پاسے لے جانا چاہتے ہو سیدھے جناب اعلیٰ سیدھے سادہ مسلمان، حضرت فرماتے تھے کیا یہ کیسی بات کرتے ہو؟ کیا تم سیدنا صدیق اکبر سے بھی زیادہ سیدھے مسلمان ہو؟ کیا تم سوالات صحابہ سے زیادہ سیدھے مسلمان ہو؟ اگر واقعتاً ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو چلنا ویسے پڑے گا جس طرح اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور نبی رحمت اور آپ کے صحابہ نے چل کے دکھایا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے اللہ کا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، یہ میرے محبوب محمد والذین معاہ اور جو ان کی معیت میں ہے، ان کی کیا نشانیاں؟ شداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک کافروں پہ سب سے مگر آپس میں بڑے رحم دل بڑے پیار والے۔ میرے وزیر اعظم جناب اعلیٰ، میرے ملک کا وزیر اعظم جناب آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے معاہدے سے 2-4 دن پہلے بہت سارے ابدائے بائیں بڑے جناب اعلیٰ نام نہاد مشایخ اور علماء کو ایک بڑے سے ہوٹل میں بٹھا کے ایک لیکچر دے رہا تھا اور کہہ رہا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جناب یہ لوگوں کو بتائیں کہ ریاست مدینہ کیسے بنی تھی۔ وزیر اعظم صاحب آپ کے حکم پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کیسے بنی تھی۔ ریاست مدینہ یوں بنی تھی کہ سب سے پہلے آپ کے اور میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طرز زندگی اپنا لائف سٹائل ویسا بنایا جیسے آپ کے غلاموں کا
ایک جیسا حتیٰ کہ خندق کا موقع آتا ہے تو نبی رحمت خود بھی مٹی اٹھاتے ہیں، خود بھی پتھر اٹھاتے ہیں، خود بھی کام کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ پتھر اٹھا کے چلنے لگتے ہیں کوئی اور آ کے کہتا ہے حضور مجھے پکڑا دیجئے آپ تھوڑا نہ اٹھائیے، تو حضور فرماتے ہیں تو مجھ سے زیادہ طاقتور تو نہیں، کیا تیری طاقت مجھ سے زیادہ تو نہیں ہے؟ ان کے ساتھ حوصلہ بڑھاتے ہیں، جناب اعلیٰ پتھر اٹھا رہے ہیں، اور پھر جب ایسے لمحات میں آ گیا حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی کیجئے آپ ذرا میرے گھر چلیے، ایک دو اپنے خاص غلاموں کو بلا لیجئے، جناب اعلیٰ ذرا کھانا کھا لیجئے، تھوڑا سا کھانا میں نے جناب نے کھایا، تھوڑا سے کھانے کا میں نے اہتمام کیا ہے صرف آپ کے لیے اور ایک دو آپ کے خاص ساتھیوں کے لیے، تو میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا مجھے بھوک لگی ہے چلو جی ایک دو بندے ساتھ لے کے کھا لیتے ہیں، حضور نے فرمایا چلو جی کام بند کرو، جناب جابر نے دعوت کی، ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، لعاب دہن آٹے میں ملایا، لعاب دہن ہانڈی میں ملایا، 10 بندوں کی تولیاں کھا کے چلی جاتی ہے، جناب اعلیٰ پوچھنے والا پوچھتا ہے کتنے بندے کھا کے سیراب ہوئے، بتانے والا بتاتا ہے ویسے تو 1400 تھے لیکن لاکھوں بھی ہوتے ہیں اس دن سیراب ہو جاتے ہیں، لاکھوں ہوتے پھر بھی سیراب ہو جاتے ہیں، لائف سٹائل یہ ہے جناب اعلیٰ، پہلے غلاموں کو کھلایا پھر خود کھایا، آپ پہ بیٹھنے والے پیر صاحب کو بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ایک اور سٹائل آ گیا ہے، آج پیر صاحب کا پیالہ الگ الگ، پیر صاحب کا گلاس الگ، پیر صاحب کے کپ میں کوئی مرید غلطی سے چائے پی لے تو مرید جناب اعلیٰ وہ زندہ نہیں رہ سکتا، زندہ رہے نہیں تو ساری زندگی آستانے پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکتا، کیونکہ خلفاء حالانکہ خلیفہ اتنا خوبصورت لفظ تھا، آج کل کے پیروں نے اس کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ اکثر مشائخ اگر آج کے دور میں راہ راست سے ہٹے ہیں تو وہ اپنے خلیفوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ہمارے دوست ہیں اور بہت بڑے کاستانے کے صاحبزادہ والا شان خواجہ محمد قاسم باروی صاحب وہ ایک خوبصورت جملہ بولا کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کے دور میں نا اگر ہمارے مشائخ ہوتے نا تو وہ نجاست کی 2 اقسام نہیں 3 اقسام میں آتی ہیں، کہ پہلے اقسام ہوتی تھی نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، تو وہ پھر بھی پانی سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن تیسری جو قسم ہے نجاست خلیفہ جو آج کل ہوئی ہے، اس کو 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں دھو سکتا کہ جناب آپ سمجھا کے آئیں قرآن و حدیث سنا کے آئیں، تو خلیفہ کہتا ہے حضرت جی پھر یہ مطلب ہے تو نالوں وڈے آدم ایک بات کر کے اس کو کہاں سے کہاں لے جانا یہ ان کا کام۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں پیر صاحب آئیے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات، آپ کے سامنے جو وزیر اعظم نے کہا کہ جناب ریاست مدینہ کی بات کریں تو یہ بھی سنتے جائیے۔ ریاست مدینہ کیا ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوک کی شدت سے میں بے قرار، جب قریب آقا کے محبوب صحابی سیدنا صدیق اکبر سے ایک مسئلہ پوچھا کہ چلو جی مسئلہ تو ایک بہانہ تھا، چلو جی میرے چہرے کو دیکھیں گے پوچھیں گے کیا ہوا بھوک لگی ہے چلو کچھ کھلاتے ہیں، تو میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلے کا جواب دیا چلے گئے، غور نہ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم پاک آئے، ان سے بھی پوچھا الا ازل قیاس، میرے آقا آئے جب ان سے پوچھا سرکار دو عالم نے چہرہ دیکھا، حضور ظاہری سوال نہیں باطنی سوال بھی جانتے، سرکار نے فرمایا آؤ ساتھ لیا، کہتے ہیں جب بزم میں ہم بیٹھے اتنی دیر میں کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور میرے آقا نے آواز دی جناب ابو ہریرہ کو، اب ذرا توجہ کیجئے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھے جی حضور، فرما جائیے اور اصحاب صفہ کو بھی بلا لائیے۔ اب دل میں یہ تو خیال میرے جیسا کوئی ہو تو یقیناً آیا ہو، آ سکتا ہے سوری میرے جیسا ہو تو پھر تو آ سکتا ہے، لیکن آگے رسول اللہ کا سیاحت آپ سنایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے اپنے ازل سے جن دلوں کو پاکیزہ اور پاکیزہ تر بنایا انہیں رسول اللہ کا صحابی بنایا، غیر انبیاء میں حضور کے صحابہ سے بہتر
آپ نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہوگا، غیر انبیاء میں ان سے بہتر جماعت کسی نے نہیں دیکھی۔ تو آپ کو فرمایا جائیے آپ اصحاب صفہ کو بلا لائیے، وہ بھی آئے۔ اب حضور نے فرما لیجیے بسم اللہ پڑھ کے میں ان کو پلائیے۔ اب آشیانہ میں بیٹھنے والے محمد عربی کے ملاؤں ایک بار دل پہ ہاتھ رکھیے، سوال تو بنتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضور فرماتے کہ پہلے ابو ہریرہ خود پی لے، آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، پہلے آپ پی لے پھر ان کو پلاتے ہیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ نہیں، انہی کے ہاتھ سے 70 صحابہ کو پلایا۔ جب جناب اعلیٰ سب کے پیٹ بھر گئے پھر آقا نے فرمایا اب جناب خود پیجئے۔ ایک بار پیا، دو بار پیا، تین بار، حتیٰ کہ کہتے ہیں حضور اب تو ایک گھونٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ جناب اعلیٰ آخری بات حضور نے فرمایا جب جناب اعلیٰ انہوں نے پی لے، حضور آپ لیجئے یہ پیالہ مجھے دیجئے۔ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہیں، ایسے میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے الگ سے پیالے میں ڈال دو، میرے الگ سے گلاس میں جناب اعلیٰ یہ دودھ مجھے ڈال دو۔ اس کو اتنے بندوں نے منہ لگایا ہے، میں بھی اس کو منہ لگاؤں گا۔ 70 غلاموں نے جس پیالے سے پیا ہے اسی پیالے سے رسول اللہ نے جناب اعلیٰ کو مبارک نوش فرمایا، اور عملی تصویر اس کی ثابت کی کہ سورت مومن شفاعت، مومن کا جھوٹا شفاعت آئے۔ کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں رسول اللہ نے یہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں سے دودھ پلوا کے کہ بھوک لگی ہو پہلے خود پی کے پھر لوگوں کے اندر جناب اعلیٰ بانٹنا، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ جناب اعلیٰ خود کو بھوک لگی ہو اپنی بھوک کو ترک کر کے پہلے لوگوں کا پیٹ پالنا، اسے رسول اللہ کے غلاموں کی فقیری کہتے ہیں۔ جناب اعلیٰ یہ ہے ریاست مدینہ جس میں پہلے جناب اعلیٰ رعایا کا پیٹ بھرا جاتا ہے، پھر پیالہ لوٹ کے آتا ہے۔ حضرت جابر کے گھر میں بھی پہلے غلام کھانا کھاتے ہیں، بعد میں رسول اللہ خود کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ ہے، پہلے عوام جناب اعلیٰ پیٹ بھرتی ہے، پھر آگے حاکم کی خود کی باری آتی ہے۔ یہ ریاست مدینہ ہے کہ جہاں پہلے خلیفہ میرے آقا کے خلیفہ بلا فاصلہ سیاسی اور روحانی سیدنا صدیق اکبر جب اقتدار میں آتے ہیں تو تنخواہ کے تقرر کی باری فرماتے ہیں، اتنی کافی ہے جتنی ایک مزدور مدینے میں لیتا ہے۔ کہا گزارا کیسے کریں گے؟ فرمایا کر لیں گے گزارا، نہ ہو سکا تو پھر مزدور کی دہاڑی بڑھا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں جناب اعلیٰ یہ ریاست مدینہ ہے، جتنی جناب اعلیٰ مزدور کی تنخواہ ہو، حاکم کی تنخواہ بھی اتری ہو، اللہ کی قسم کوئی خودکشی نہیں کرے گا۔ میرے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جناب اعلیٰ دیکھئے کچھ دن تو صبر کرنا پڑے گا، کہ بٹن دبانے سے تو نیا پاکستان نہیں بنے گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، 300 کنال سے نکل کے آپ بھی ذرا 3 مرلے کے گھر میں آئیے تاکہ غریبوں کی اسی طرح کی کالونی بنا دیجئے، آپ بھی 17,500 میں گزارا کیجئے، پاکستان میں کوئی خودکشی نہیں کرے گا۔ آپ بھی ویسا کھانا کھائیے جیسے پاکستان کا مزدور کھاتا ہے، کوئی خودکشی نہیں کرے گا۔ آپ بھی ویسا لائف سٹائل اپنائیے جیسا غریب اپنا رہا ہے، کوئی خودکشی نہیں کرے گا۔ آپ کتوں کو ہزاروں خوراک ڈال کے گھر کے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ کے پھر کہتے ہیں ریاست مدینہ یہ ایسے تو نہیں ہوتی ہے۔ ریاست مدینہ تو اس چیز کا نام ہے کہ مومن کا داخل بھی کائنات ساری صحیح ریاست مدینہ تو اس چیز کا نام ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کی افواہ آتی ہے، رسول اللہ کہتے رضوان لے کے اپنے صحابہ سے بیعت لے کے 1400 سے بیعت لے کے مکہ کی 50,000 آبادی سے ٹکرانے کا وعدہ لیتے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ کسی نے نہیں کہا حضور معیشت کمزور ہے، کسی نے نہیں کہا ہماری تعداد تھوڑی ہے، کسی نے نہیں کہا حالات عجیب ہیں، ہم کیسے جناب
سروائیو کر سکتے ہیں. کسی نے نہیں کہا مکہ دور مدینہ دور ہے, ہمارا یہ وطن نہیں ہے, ہم اس وقت قریب الوطن ہیں, ہم اپنی ریاست سے دور ہیں. اقبال اسی بنیاد پہ تو رو پڑا کہ تو کہاں پہ پھر رہا ہے مسلمان, تیرے ہوتے ہوئے برما لٹ رہا ہے, تیرے ہوتے ہوئے کشمیر لٹ رہا ہے, تیرے ہوتے ہوئے فلسطین کا مسلمان لٹ رہا ہے, تیرے ہوتے ہوئے عرب لٹ رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, اور تو اس لیے چپ کر کے بیٹھا ہے کیونکہ میری سرحد سے اس پار ہے, چاہے اسے کوئی مارے یا بچائے مجھے کیا پرواہ ہے, تیری سرزمین بھی نہیں ہے. تو اقبال اسی لیے تو رو کے کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک لبیک. ختم نبوت صرف صدیق اکبر پاک کا ہم نام لیے جائیں, حاکم ہمارا نام لیے جائے, اور کام صدیق اکبر کا کرنے کو کوئی تیار نہ ہو, یہ کیا بات ہے؟ تمام مشائخ دست بستاس. نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اللہ کریم نے جبریل امین کو حکم دیا کہ فلاں بستی میں جائیے اور اس کو جناب اپنے پہ لیجیے اور جناب پلٹ دیجیے اس کو. کہا میرے مولا وہاں پہ تیرا ایک ایسا نیک بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. تو حکم ہوتا ہے پہلے اسی کا گھر پلٹو, باقی بات ہے. سوال تو یقیناً بنتا تھا اور جبریل نے کیا, میرے مالک اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود تو نیکی کرتا تھا لیکن میری نافرمانیوں کو دیکھ کے کبھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں آیا. مسجدوں میں ڈھول بجتے رہے اور کسی کے ماتھے پہ بل نہ آئے, صحابہ کرام کے اوپر جناب اعلیٰ تبرہ بازی ہو اور کسی کے ماتھے پہ بل نہ آئے, رسول عربی کی توہین ہو اور کسی کے ماتھے پہ شکن نہ آئے, نبی رحمت کی ختم نبوت کے خلاف کوئی اٹھ کے بک بک کرے اور کسی کے ماتھے پہ بل نہ آئے. آپ بتائیے کہ پھر کہیں کہ ہم جناب صوفیاء ہیں, پھر کہیں کہ ہم جناب خانقاہی نظام والے ہیں. ہم کہتے ہیں خانقاہی نظام والے وہ ہیں جو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ کی طرح محمود غزنوی کو دعائیں دینے والا. آپ اور کچھ بھی نہ کریں, کم از کم جو کام کر رہے ہیں ان کو دعا دینے والے بھی بن جائے تو ہم آپ کے پھر بھی شکر گزار ہیں. آپ تو نہ ساتھ چلنے کو تیار ہیں بلکہ جو چلتے ہیں تو ہمارے کچھ نام نہاد مشائخ اپنے آپ کو کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اسلام کی تشریح جو ہے نا وہ لوگوں تک صحیح نہیں پہنچ سکی, اور ہمیں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں جناب یورپین ممالک والے. استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس نے سے اسلام کو پڑھا ہے اس کو اسلام کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. اسلام کو جب بھی پڑھا جائے گا اس کو اسلام کی آنکھ سے پڑھا جائے گا. یورپ اسلام سمجھ نہیں آیا, یہ کیا بات ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی بات مان رہتے تھے, آپ ذرا تصور کی انہوں نے کیا کچھ نہیں مانا ہو, لیکن اس کے باوجود کیا فرانس کے کافر نے انہیں قبول کیا؟ نہیں کیا. آپ کو اس سے بھی تھوڑی آگے کی مثال دوں کہ جس وقت برما میں قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا, تو یہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ صرف مولوی مارے گئے, داڑھی والے مارے گئے, صرف برقعے والی اور حجاب والی بیٹیاں ماری گئی. نہیں, جو ڈانس کلب میں ناچنے والی لڑکیاں تھیں اور نام مسلمانوں کا تھا ان کے بھی انہوں نے ٹکڑے کیے.
جو شراب بیچنے والے کلین شیو اور ادننگے مسلمان تھے ان کے بھی انہوں نے ٹکڑے کیے کہ کافر کو مسلمان کا نام بھی گوارا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تو اللہ کا قرآن ہے کہ کافر کبھی تم سے راضی یہاں تک کہ تم خود ہی ان کی غلاظت میں نہ جا پڑو تب تک وہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کس طرح کا ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام بھی بیان کرو اور یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ کافر ناراض بھی نہ ہو، اور پردے میں بیٹھی ہوئی تو اللہ کا قرآن ہے کہ کافر کبھی تم سے راضی یہاں تک کہ تم خود ہی ان کی غلاظت میں نہ جا پڑو تب تک وہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کس طرح کا ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام بھی بیان کرو اور یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ کافر ناراض بھی نہ ہو، اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایک دو باتیں عرض کرتا جاؤں تقریر ختم کرنے سے پہلے کہ میری بیٹیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، ہم آپ کے بیٹوں کو حضور کے دین کے لیے دعوت دینے کے لیے آئے اور پورے پاکستان میں دعوت دیتے ہیں، تو کسی ماں کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ جی میرا بچہ جائے گا تو ظاہر ہے پرچہ ہو جائے گا۔ پرچے تو انہوں نے بھی کروا لیے، جو نواز شریف کے نعرے لگاتے جا رہے تھے، جو عمران کے نعرے لگاتے جا رہے تھے، بلکہ یہ ابھی ڈس کا الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے، ایک دو بندے اور جان کی بازی بھی ہار گئے۔ یہ ساری چیزیں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہوا، حالانکہ جو نواز شریف کے لیے مرا، جو عمران کے لیے مرا، قبر میں اس کو کوئی اجر، لیکن جو رسول اللہ کے لیے گیا لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ختم نبوت زیادہ دور کیوں جاتے ہیں، بہت صدیوں نہیں، 91 برس کو چھلسا پہلے کی بات ہے، یہ لاہور کے جناب اعلیٰ بیانی صاحب کی قبرستان میں لیٹنے والا ترخانوں کا علم الدین، جس کی ماں نے آخری ملاقات کے وقت اپنے بیٹے کو دیکھا تو رو پڑی، بیٹا کہتا ہے میری ماں کس لیے روئی، تو میرے بچے تو ہے جوانی میں جا رہا ہے، کہا ماں تجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے میرا، اور تجھے سب سے پہلے اللہ رسول کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تیرے بیٹے کو موت کیسے منتخب کی کہ یہ نبو سے حسابت کے لیے جا رہا ہے۔ لوگوں کو گاڑیوں کے نیچے بھی آ کے مر جاتے ہیں، لوگوں دل کے دورے اور بخاروں سے بھی مر جاتے ہیں، ماں کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ تیرا بیٹا رسول اللہ کے نام پہ جا رہا ہے، اور آج صدیاں بیت گئی ہیں، چاہیے بیانی صاحب کبھی چکر لگے، بڑے بڑے پیاروں تریٹ جناب جن کی قبروں کے قطبے بھی نہیں ملیں گے، جن کی قبروں کے نشانوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اور آج بھی جاؤ کے دیکھئے ترخانوں کے علم الدین کی قبر پہ منوں کے حساب سے تازہ پھول روزانہ پڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جناب اعلیٰ اسی لیے فرمایا تھا امام احمد بن حنبل نے لنا و بینکم الجنائز، ہمارے تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے کون حق پہ ہے کون نہ حق ہے۔ تم نے لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کی ہے، حضور کے غلاموں نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے۔ ٹی وی چینلز جو بابے کا نام لینا گوارا نہ کرے، جو بابا جی کی زبان سے نکلنے والے نعرے کو چلانا گوارا نہ کرے، وہ مجبور ہو جائے اور کہے پاکستان کیا بغیر یا دنیا کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں دیکھا۔ کل کے میں میرا دامن بڑا وسیع ہے، میرا دامن کوئی بھر نہیں سکتا، خدا کی قسم اس دن تو مینار پاکستان بھی شرمندہ لگ رہا تھا، اور اگر وہ بول سکتا تو یہ کہہ رہا ہوگا مجھے بڑا موت تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن آج امیر المجاہدین آپ نے ثابت کر دیا مینار پاکستان چھوٹا ہے، حضور کا غلام بہت بڑا، حضور کا غلام بہت بڑا، حضور کا غلام لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. بس اتنی سی بات ہے. جبر کرنے والوں کر لو جو کر سکتے ہو. جھوٹے پرچے دینے والوں کر لو جو کر سکتے ہو. مخبریاں کرنے والوں کر لو جو کر سکتے ہو. جناب اعلیٰ حق کی آواز کو دین کی آواز اٹھانے والوں کرام جتنے مرضی روڑے اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. لیکن ایک بات یاد رکھ لو قبر وچ فرق پہ جانا کہ خاصا داست ہمارا کفن میں لائی ہو محمد دے غلام آدھا قبر وچ فرق پہ جانا کہ خاصا داست ہمارا کفن میں بیٹیوں کو بتا دیا ہے. جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹا کہیں پرچہ نہ کرا لے کہیں جناب جیل کی ہوا نہ کھا لے رسول اللہ کے نام پہ جاتے ہوئے ایک بار صرف ایک بار صدیق اکبر پاک کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر میرے نبی پاک کی جناب اعلیٰ سازی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر کے جناب اعلیٰ اس لحظے جگر کو یاد کیجئے گا اور مائی صاحبہ کے ان جملوں کو بھی یاد کیجئے گا کہ جناب جن کا بیٹا جناب عبداللہ بن زبیر مہاجرین کا سب سے پہلا بیٹا جو مدینہ میں پیدا ہوا میرے آقا نے لعاب دہن کی گھٹی بھی دی. میرے آقا نے جناب اعلیٰ نام بھی رکھا ہے. پھر جناب اعلیٰ یہ بنا ہوا تو ماں نے تربیت کیسی پیاری کی ہے کہ جینا مرنا حضور کے دین کے لیے ہے. حتیٰ کہ وقت آیا ماں 100 سال کی ہو گئی ہے اور بیٹا جناب اعلیٰ بیٹا 73 سال کا ہو گیا. سفید داڑھی ہو گئی لیکن دلیر اتنا ہے کہ 2 ہاتھوں میں تلواریں لے کے لڑتا ہے بغیر جناب اعلیٰ کسی ڈھال کے لڑتا ہے. اور جب جناب اعلیٰ مقام کی شہادت ہوتی ہے تو یزید کے خلاف یہ جناب اعلیٰ آپ اعلان کرتے ہیں اس کے بدلے مقابل متوازی خلافت کا اعلان کرتے ہیں اور جناب پھر 6 ماہ تک مکے کا محاصرہ ہو جاتا ہے. یہاں ذرا غور کیجئے گا 6 مہینے میں بڑے بڑے قریب رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے گئے. آپ کے ساتھ 4 بندے رہ گئے. ایک بوڑھی اماں رہ گئی ایک خود رہ گئے. تو پھر آفر دیا کہ حجاج نے کہا کہ میں تجھ جیسے بہادر کو اپنے ہاتھوں سے مارنا نہیں چاہتا. میں تیرے جیسے بہادروں کی قدر کرتا ہوں. یزید کے ساتھ مل جا اس کی بیعت کر لے اس کو اپنا لیڈر مان لے تو میں جناب اعلیٰ یوں کروں گا میں تمہیں اس علاقے کی جناب گورنری لے دوں گا. لیکن مہربانی فرما مہربانی کر اپنے اوپر رحم کر. آپ نے کہا میں اپنی ماں سے مشورہ کروں تو ماں سے مشورہ کرنے کے لیے آیا اور ماں نابینی ہو چکی ہے تقریباً. اللہ ماں تقریباً نابینی ہو چکی ہے. ماں کے پاس بیٹا آیا ہے. ہاں میری ماں مجھے آفر دی گئی ہے کہ میں اگر اسے اپنا لیڈر مانوں یزید کو تو جناب مجھے حکومت مل جائے گی. تو سنیے پردے میں بیٹھنے والی ماں نے جناب اعلیٰ اس سے بھی پہلے جناب اعلیٰ اس سے بھی پہلے جناب اعلیٰ بیٹے نے کہا ماں کیا سوچتی ہو. بیٹے نے کہا میں دعا مانگنا چاہتی ہوں میں تیرا انجام دیکھ کے مرنا چاہتی ہوں. کہا کیا مطلب اماں؟ کہا اللہ اگر تجھے کامیاب کرے تو جیت جائے تو مجھے خوشی ہوگی اور اگر تو قربان ہو جائے تو اور بھی خوشی ہوگی. پھر کہا ماں یہ آفر آئی ہے کیا کروں؟ تو ماں نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا یوں گریبان پکڑ کے بڑے سخت جملے بولے. کہا مجھے اتنا بتا جو تیری خاطر لڑتے مر گئے
انہیں اللہ کے لیے مروایا ہے کہ اپنے ذات کے لیے مرایا ہے؟ کہا میری ماں وہ اللہ کے لیے مرے، کہا ان کی ماں نے صبر کیا ہے تو تیری ماں بے صبری نہیں بنے گی، جا جا کے لڑ، یزید کو لیڈر نہ مان۔ یہ ماں نے جب کہا تو بیٹا کہتا ہے ماں میں لڑوں گا، میں بزدل نہیں ہوں، اریوں ناراض ہو کہ مجھے نہ بھیج، مجھے آخری بار مل تو صحیح ہے، راضی ہو کہ مجھے روانہ کر۔ تو ماں نے بیٹے کو جناب سینے سے لگایا، بیٹے کیسے بازوؤں کو پکڑا تو کپڑوں کے اندر لوہا محسوس ہوا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ماں میں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، اس لیے یہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، اس لیے یہ لاشوں کے ٹکڑے کرتے ہیں، میں اس لیے زرہ پہن چکا ہوں کہیں میری لاش کے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ تو کی اپا نے کہا تھا میرے بچے ہم نے جب روس کو دے دینی ہے بدن رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، زرہ اتار میرے بچے، اور تاریخی جملہ بولا میرے بیٹے جب بکری ذبح ہو جاتی ہے یا ذبح ہونے پہ راضی ہو جاتی ہے اسے گلی ڈھا کے اتاری جائے گی، کیا میرے بچے اسے اتار کے لاڑ تو آپ نے زرہ اتار تک حرم میں آپ کی لاش کو لٹکا دیا گیا، دفنانے بھی نہیں دیتے، ابھی لاش لٹک رہی ہے۔ اماں ایک عورت کو کہتی ہے مجھے میرے بیٹے کے پاس لے چلو، سنو آشیانہ والو کہ جب وہ اپنے بیٹے کی لٹکتی لاش گیا پاس آکے ماں نے اس کے قدموں کو پکڑا، ایک عجیب سا جملہ بولا جسے سن کے ساری عورتیں رو پڑی، آپ نے کہا او میرے عبداللہ، او میرے بچے، تیری ماں کچھ پوچھنے آئی ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو اونٹ کے سوار بھی اتر جاتے ہیں، میرے بچے ڈاچیوں کے سوار بھی اتر جاتے ہیں، خچروں کے سوار بھی اتر جاتے ہیں۔ 8 دن سے میرا سوار سولی پہ چڑھا ہے، 8 دن سے میرا سوار سولی کے اوپر چل موجود ہے، میرا سوار کب اترے گا؟ کیا ابھی تک اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی تک میرے سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ کہ جملہ کا تو ساتھ میں کھڑی ہوئی ایک خاتون رو پڑی، تو اس نے کہا مائی صاحب افسوس ہو آپ کے بیٹے کا، کہا افسوس نہ کر مجھے مبارک دے، میں نے جو نیت کی تھی دیکھ میرا بچہ میری تربیت کا حق ادا کر گیا۔ رسول کی ایک صدا تاجدار ختم نبوت۔ یہاں ذرا توجہ کیجئے، یہاں ذرا دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، 8 دن تک لاش لٹک رہی ہے، تازہ خون گر رہا ہے، لاش سے خوشبو بھی آ رہی ہے، آپ بھی سوچتے ہیں مولانا 8 دن میں تو لاشوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ لاش تازہ کیسے رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا لاشوں میں کیڑے پڑتے ہیں لیکن وہ نواز شریف جیسے لوگوں کے جو جناب غازی حسین قادری کو سولی چڑھا لے، لاشوں میں کیڑے پڑتے ہیں، پرویز مشرف جیسے ڈاکوؤں کے، جو آفیہ صدیقی جیسی بیٹیوں کو بیچنے والے لاشوں میں کیڑے پڑتے ہیں، زرداری جیسے لوگوں کے جو جناب اعلیٰ 18 سال سے کم عمر کافر کیا کلمہ پڑھنے کے اوپر بھی سن میں پابندی کا بل قبول کرتے ہیں، لاشوں میں کیڑے پڑتے ہیں۔ لیکن عمران خان جیسے لوگوں کے جو آسیہ ملونہ کو رہا کر کے سید زادوں اور علماء کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، علامہ یوسف سلطانیہ اور علامہ منیر امن نعمانیہ رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی لاشیں واقعی خراب ہوتی ہے۔ یہ کل کی بات ہے، آپ نے نہیں دیکھا غازی ممتاز حسین قادری پھانسی سے اتر کے آتا ہے، جو وقت گزرتا جاتا ہے چہرے کی رونق بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کل کی بات ہے، ہمارے بابا جی 40 گھنٹے سے زیادہ آپ کا جسد اثر باہر رہتا ہے، جو وقت گزرتا جاتا ہے چہرے پہ رونق بڑھتی جاتی ہے۔ یہ دنیا کو میسج دیا جا رہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی،
زمان پہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کوثر پہلا دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت اتنی سی بات ہے ماں نے کیا کہا کہ میری پر تربیت کا میرا بچہ حق ادا کر گیا ہے یہ پیغام ہے ماں کے لیے ایک اور بھی مجھے ماں یاد آئی حضرت جناب عمار کی والدہ حضرت بی بی جناب سمیہ عمار ابن یاسر کی والدہ اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت جس کو جناب مارتے مارتے مشرکین مکے کے چوک چلاتے ہیں پھر مائی صاحبہ کی ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھتے ہیں دوسری ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھتے ہیں پھر کہتے ہیں دین چھوڑ دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ نہیں تو چیر کے دو ٹکڑے کر دیں گے مائی صاحبہ کہتی ہیں دو نہیں 2 لاکھ ٹکڑے بھی کرو میں حضور کا دین کبھی نہیں چھوڑ سکتی ذرا توجہ تو کیجئے پھر اونٹ دوڑائے جاتے ہیں ابو جہل نیزہ بھی مارتا ہے مائی صاحبہ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے لیکن چاہتے کہ بھی مائی صاحبہ قیامت تک بتا جاتی ہے کہ یاد رکھ لینا ایک طرف پورا جہان ہو ایک طرف رسول اللہ کا اسلام ہو خدا کا واسطہ اسلام کبھی نہ چھوڑنا اس لیے کہ تمہاری برادریاں تمہاری قومیں تمہاری جناب اعلیٰ تمہاری بات چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی لیکن حضور کا اسلام صدا باقی رہنے والا ہے کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن چمن میرے ساتھ مل کے پڑھیے بس رسول بس رسول بس رسول پھر مل کے پڑھتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا میں زیادہ بات نہیں کرتا میں زیادہ دور کیوں جاؤں میں قریب کی بات کروں آئیے جناب اعلیٰ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے پاکستان میں پوری دنیا کی سب سے بڑی حکومت کرنے والے جناب جو لوگ گزرے ہیں ان کی کوئی ملکہ ان کی کوئی جناب اعلیٰ شہزادی اس کی جناب اعلیٰ سوان حیات اٹھا کے دیکھ لیجئے لوگوں سے پوچھئے کیا اسے جانتے ہو لوگ کہیں گے ہم نہیں جانتے اور یہ کسی پوری دنیا میں کسی سے پوچھئے بی بی سمیہ کو جانتے ہو دنیا بولے گی ہاں جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس لیے وارث شاہ بھی کہتا ہے کہ حکومتوں پہ مان کر کے نہ جا یہ کچھ نہیں رہنے والا صدا خدا ہے اس کے حبیب کا ذکر خیر ہے اس کا دین اسلام ہے کیونکہ کئی بے عقلائی جتے جاتا عقل والا بازی ہار جائی وارث نہ کر مار تو آوار سادا
وارث کر یہ ابھی کی بات ہے. ایک پنجاب کا گورنر تھا, شیطان تاثیر مرا, کوئی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں ہے, آج کوئی نعرہ لگانے کو تیار نہیں ہے, اور ایک میرا غازی ہے جس کے ہر جگہ نعرے لگ رہے ہیں کہ غازی تیرے جان ساتھ ہے. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, یہی پیغام آپ کو دینے کے لیے آیا ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ والے, رسول اللہ کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے لیے ہے نہیں ہے, حضور کے دین سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے لیے ہے نہیں ہے. اور جناب اعلیٰ استاد جی ایک بات اور بھی خاص طور پہ فرمایا کرتے تھے, ہم صحابہ اور اہل بیت کی کشتیاں کرانے قائل نہیں ہیں. ہم جناب اعلیٰ سب کے غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام, ہم صحابہ کے بھی غلام, اور یہ مجمع پورے پاکستان میں تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا. تحریک لبیک یا رسول اللہ, حضور کی جناب اہل بیت کے بھی نوکر, آقا کے صحابہ کے بھی نوکر, کہ میں نوکر آل صحاب دہا کر ذکر دہادا گلی گلی. موبائل کی لائٹیں آن کر کے جناب اعلیٰ یہ میسج دیجئے, جیسے یہ لائٹ روشن ہے ایسے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ادب سے الحمدللہ ہمارے دل و دماغ بھی روشن ہے, کہ میں نوکر آل صحاب دہا کر ذکر دہادا گلی گلی. اے نور نے دونوں اکھیانے میں آسن واسا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہا کر ذکر دہادا گلی گلی. من سب نبی, من سب نبی, من سب نبی, من سب نبی, من سب نبی. ایک ہی صدا, من سب نبی, 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 بس آخری بات, ہم نے حکومت کو 20 اپریل کا ٹائم اس لیے نہیں دیا کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹے یا معاذ اللہ دست بردار ہوئے. ہم نے یہ ٹائم اس لیے دیا تھا کہ ہمارے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین کی خواہش تھی کہ فرانس کے کتوں نے گستاخی سرکاری سطح پہ کی ہے تو پاکستان سے اس کا جواب بھی سرکاری سطح پہ جانا چاہیے. کون چاہتا ہے کہ جانا چاہیے؟ اور یہاں پہ میں ایجنسیوں والے, اسپیشل برانچ والے, سی ٹی ڈی والے اور ہمارے جتنے بھی اداروں کے حساس اداروں کے لوگ آئے ہیں, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یہ سارے مولوی نہیں بیٹھے, یہ سارے پیر اور گدی نشین نہیں بیٹھے, یہاں پینٹوں شیلٹوں والے, یہاں سکولوں کالجوں والے, یہاں یونیورسٹیوں والے, یہاں ڈاکٹر, یہاں وکیل, سارے جو بھی ہیں, چاہے کوئی داڑھی والا ہے یا کلین شیو ہے, رسول اللہ کی ناموس پہ اس کا ایک ہی موقف ہے کہ من سب نبی, من سب نبی. کس لیے؟ تاکہ پتہ چل جائے آپ کو بھی اور حکمرانوں تمہیں بھی اور تمہارے بیرونی آقاؤں کو بھی کہ پاکستان کے مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں, حضور کے غدار ہیں. ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ من سب نبی. باقی ہم دعا گو ہیں اللہ حکمرانوں کو اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے, آمین کہیے. جاری رہے. ہم دعا گو ہیں کہ
کہ اللہ انہیں توفیق دے وعدہ نبھانے کی، ورنہ ہماری 20 اپریل کو تیاری ہے انشاءاللہ، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ تیاری ہے۔ اور اس دفعہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس دفعہ تاجر ہوں، وکیل ہوں، آپ کے ساتھ ہر شعبہ زندگی کا بندہ کھڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ڈھیٹ حکمرانوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑ گیا ہے کہ فرانس کھل کے اسلام کے خلاف بک کرتا ہوا آ گیا، اور 56 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک بھی غیرت مند نظر نہیں آیا جس نے اٹھ کے کم از کم اس کا جواب دیا ہو۔ لیکن جی میں بات کروں یہ الگ بات ہے، رحمانی صاحب بات کریں یہ الگ بات ہے، فاروقی صاحب بات کریں الگ بات ہے، مفتی صاحب بات کریں الگ بات ہے۔ یہ جواب ان لوگوں کو دینا بنتا ہے جو 22 کروڑ عوام کے اپنے آپ کو نمائندہ کرتے، جو اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں جس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اور یہ بھی کہ کراچی میں اور ڈسکا میں جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھا، اور خاص طور پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے پاکستان کے ان بڑے بڑے جناب اپنے آپ کو دانشور کہلانے والے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑا بڑا لیکچر چھاڑتے ہیں۔ دیکھیں جی یہ جذباتی ہو کے جناب ڈنڈے لہراتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا، اور یہ کہتے ہیں منصب جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھا، اور خاص طور پہ ڈوب کے مر جانا چاہیے پاکستان کے ان بڑے بڑے جناب اپنے آپ کو دانشور کہلانے والے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑا بڑا لیکچر چھاڑتے ہیں۔ دیکھیں جی یہ جذباتی ہو کے جناب ڈنڈے لہراتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا، اور یہ کہتے ہیں منصب نبی فقتلوہ۔ یہ منظر جب پوری ہمارے لیے جائے گا تو کیا امیج رہے گا پاکستان کا؟ اس وقت تو پاکستان کا امیج خراب ہوتا نظر آتا ہے، اور جب ایک ووٹ کی خاطر تیر والے بندوقیں چلا رہے ہوں، گولی چلا رہے ہوں، اور جب ایک ووٹ کی خاطر جناب حکمران اور ایک ووٹ کی خاطر جناب اپوزیشن والے یہاں پہ شیر والے بھی بلے والے بھی گولیاں چلا رہے ہوں اور سر عام فائرنگ کر رہے ہوں، تب پاکستان کے امیج کی کوئی پرواہ نہیں، تب پاکستان کا امیج گندا نہیں ہوتا۔ اور جتنے پرچے ہوئے ہیں کیا ان میں بھی وہی دفعات شامل ہوتی ہیں کہ 780 اور جناب اعلیٰ اس کے علاوہ بھی کہ یہ جناب غداری کی دفعات، وطن دشمنی کی، ٹیررزم کی، یہ دفعات تب بھی شامل ہوتی ہیں، یا پھر یہ دفعات وہاں نظر آتی ہیں جہاں پہ داڑھی والا ہو، جہاں پگڑی والا ہو، یا جہاں حضور کی عزت کی بات کرنے والا ہو؟ اتنا بات یاد رکھو کہ قلم جن کے ہاتھ میں رب نے دی ہے نا، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو مالک طاقت دیتا ہے وہ طاقت کی حدود بھی متعین کرتا ہے۔ میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس قلم کے ایک ایک حرف اور لگائے گئے جھوٹے الزام کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تم علماء کی جناب چادر و چار دیواری کے تم نے تقدس پامال کیے، تم نے مسجد کے اندر بوٹوں سمیت جناب اعلیٰ فورسز داخل کی، اور اس ملک کے اندر جو ملک اللہ کے نام پہ بنائے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ یہ کیسا عشق رسالت، یہ کیسا عشق رسالت ہے جو تمہیں جناب اعلیٰ مساجد کے تقدس پہ بھی جناب تھوڑی سی شرم حیا نہیں دلواتا؟ تم لوگ اپنے وزیروں کو، وہ فوت ہو گئے اب تو سینیٹر مشاہد اللہ مرحوم، اس نے ویسے تاریخی جملہ بولا تھا کہ فواد ابو کو میں پٹا ڈال کے آیا تھا، یہ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آ گیا؟ تو کوئی اللہ کرے اس کو حقیقت میں کوئی پٹا ڈالنے والا آئے، آمین کہے، اور انشاءاللہ یہ پٹا ڈلے گا جب حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں کو واقعی پٹے ڈالے جائیں، لیکن تب جب رسول اللہ کا دین تک پہ آئے۔ بھائی تمہیں اتنا شوق ہے تو ان کو گھر لے جاؤ، جتنے مرضی ڈھول بجواؤ، تمہیں جتنا مرضی شوق ہے اپنے گھر جاؤ، وہاں پہ جا کے جو مرضی گند کرنا کرو۔ جس کو تم لوگوں کو اپنی گندگی کے لیے گھر ہی خدا کا ملا ہے کہ اس کے دروازے پہ آ کے تم ڈھول بجانے آ گئے، کبھی اذان دینے کے لیے تو تم نہیں آئے، کبھی تکبیر پڑھنے کے لیے تم نہیں آئے، کبھی جناب رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے لیے تم نہیں آئے، تم لوگ صرف اسی کام کے لیے رہ گئے ہو۔ استاد فرماتے تھے یہود و نصارہ کی جنٹی بھی ایک حد تک کرو، اب تو یہود و نصارہ بھی پریشان ہے کہ یہ کتنے حد تک گر سکتے ہیں، اتنے گرے ہوئے لوگوں کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیسے لوگ ہو تم، اوپر سے مسلمانگی کا دعویٰ بھی کرتے ہو، عشق رسالت کے دعوے بھی کرتے ہو، اور حضور کی ناموس پہ ہونے والے حملوں پہ چپ بھی ہو جاتے ہو۔ اور میں یہاں پہ سوشل میڈیا کے دانشوروں کو بھی ایک بات کہوں گا کہ بڑے
لوگوں کو آپ فیس بک پہ بھی اور کئی لوگوں پہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اپنا ٹویٹر پہ بھی کہ جو جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف بات کرے، جو ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے، فوج کے خلاف بات کرے، اس کو چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی وہ اداروں کا دشمن ہے۔ میں نے کہا سنو، اگر اداروں کے دشمن کو چوک میں گولی مارنا جائز ہے تو حضور کے دشمن کو مجھے بولے ہیں، کہتے وہ ریاست کا دشمن ہے۔ میں نے کہا ریاست کے دشمن کو گولی مارنا، رسالت کے دشمن کو اداروں کے دشمن ہے نہ فوج کے دشمن ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہاتھ میں ترازو پکڑو تو ذرا انصاف والا اور شرم و حیا والا پکڑو، کہ تم کیسے تول رہے ہو کہ اگر اداروں کے خلاف کوئی بولے تو اسے تو سرے عام نہ کورٹ کا پروسیس نہ ایف آئی آر، جناب کہتے ہو کہ جناب معاملہ عدالت ہی مار دینا چاہیے کیونکہ وہ ہماری ریاست کے جناب محافظوں کے خلاف بولتا ہے۔ اگر کوئی ریاست کے محافظوں کے خلاف بولے اس کے لیے سزا کا مطالبہ ہے، اور جو خود رسالت یا رسالت کے محافظوں کے خلاف بولے، بس اتنی سی بات ہے یہی، بالکل یہی جواب ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب رسول اللہ کا دین تخت پہ آیا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی عزت اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے سامنے میرے جیسے ہزاروں لاکھوں، پاکستان کے آرمی چیف جیسے ہزاروں لاکھوں، پاکستان کے وزراء اور پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر جیسے ہزاروں لاکھوں اس خاک پہ قربان جہاں سے حضور کی سواری ایک بار گزر رہی ہے۔ ہمارے سارے ادارے نہیں، پورا جہان، پوری روئے زمین کے انسان جو اس وقت بس رہے ہیں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کے بلال ایک بار گزر کے گئے۔ ایسی بات کرتے ہو تم اپنی عزت کے معاملے میں حساس ہو، اور حضور کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو پھر کہتے ہو امن کا درس، امن کا درس۔ اسلام واقعی امن کا درس دیتا ہے، لیکن تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اونچی بولیے، یہ کیسا امن ہے کہ کشمیر میں بیٹیاں لٹ رہی ہوں اور آپ پی ایس ایل کے میچ کرا رہے ہوں اور آپ کہیں کہ ہم جناب امن والے ہیں۔ یہ کیسا امن ہے کہ بیٹیاں برما میں لٹ رہی ہوں، بیٹیاں جناب فلسطین میں لٹ رہی ہوں اور آپ یہاں پہ امن کے راگ لاپ رہے ہوں؟ یہ کیسی بات؟ لیکن یہ نادان، بے وقوف کا مکل، جاہل، ان سے جتنی مرضی نرمی سے بات کرو یا سختی سے بات کرو، ان کے دلوں پہ شاید پتہ نہیں مہریں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ذمہ ایک کام ہے، ہم نے حق بیان کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہماری جان چلی جائے۔ اور اگر سچ بولنے سے کوئی بندہ موت سے پہلے چلا جاتا، اپنے وقت سے پہلے مار دیا جاتا، تو قبلہ امیر المجاہدین کے اتنے دشمن تھے تو آپ تو کب کے جناب اعلیٰ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، آپ کو کب کا شہید کر دیا جاتا۔ مشرف دور سے لے کے موجودہ خان صاحب کے دور تک ہر دور کے اندر بابا جی نے حق کی آواز بلند کی، اور ہر حاکم کے دور میں آپ کی آواز جناب اعلیٰ اعلان حق کرتی رہی، اور یہی مردان حق کی نشانی ہے۔ اور ایک امیر المجاہدین گئے اور ہر ایک کے سینے کے اندر امیر المجاہدین جناب اعلیٰ ایک پیدا کر کے چلے گئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہاں پہ میں ایک جملہ اور نعرہ چلانے سے پہلے ایک جملہ کہ جب ہم فیض آباد میں اب کی بار بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت وہ کسی ادارے کے بندے نے پوچھا نا، سیکیورٹی پہ مامور کسی نوجوان سے کہ ہاں بھئی بابا جی نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے خود بابا جی سے عرض کیا کہ آپ نے تشریف نہیں لانی، اس لیے کہ اب ایک خادم حسین نہیں، اب ہر ایک کے اندر ایک خادم حسین موجود ہے۔ تمہیں خادم حسین چاہیے تو کہتا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، مجھے پکڑ کے لے چل۔ میں ایک نہیں کہتا ان سب کو پکڑ اور اسے کہو یا تیرے ٹکڑے کر دیں گے یا بابا جی سے الگ ہو جا، تو وہ کہیں گے کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن جس نے حضور سے وفا کی ہے اس سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اور بابا جی کا جو مشن ہے مرتے دم تک انشاءاللہ اس پہ پہرا دیں گے، حضور کا دین تخت پہ لانا ہے انشاءاللہ۔ اور ذرا غور کیجئے، کراچی میں نہ چاہتے انہوں نے دوسری پوزیشن دی، حالانکہ وہ سیٹ آپ کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو منہ دکھانے کے لیے کچھ دو چار چہرے ان کو مل جاتے ہیں کہ یہ بھی فلاں فلاں جماعت کے ساتھ ہیں، آپ اتنی محنت کریں کہ وہ لوگ بھی کہیں کہ یار بڑی ہو گئی، لوگوں کے نعرے لگاتے بلے تیر نون کے، اب یہ نہیں، اب حضور کی بات ہوگی، آیا 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 آیا، محنت کریں گے انشاءاللہ، ہمت نہیں ہارنی، جو مرضی ہو
جتنا مرضی آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑے، جو مرضی ہو، ہم قیادت کے حکم کے پابند ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ایک ایک پرچی کا انہیں حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سدا بدماشی ان کی چلتی رہے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آگے تو حساب ہوں گے۔ بابا جی فرما گئے انشاءاللہ یہاں بھی حساب ہوگا، اور وہ حساب آپ نے لینا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے روزانہ کم از کم 5 دن پاک کے صدقے 5 بندوں کو دعوت دینی ہے کہ آپ نے حضور کے دین کے لیے تحریک کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ پکی بات ہے؟ اور یہ سوال جی لوگ مانتے نہیں ہیں، جی کیا کریں؟ آپ بتائیں، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان پہ سارے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، لیکن اس کو اذان کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ سیم اسی طرح کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے حق کی اذان دینی ہے۔ اسی لیے تو اقبال بولا ہے کہ اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم آزاد لا الہ الا اللہ، مجھے حکم آزاد لا الہ الا اللہ۔ میرے بابا جی نے ہمیں یہی سمجھایا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھے اور چلنے کی طاقت نہ ہو، پھر بھی حضور کی ناموس کے لیے جانا ہے، 104 بخار اور ڈاکٹر بنا کر پھر بھی حضور کی ناموس کے لیے جانا ہے، دوائیاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے فیض آباد کی جانب آ گیا۔ آپ اور مجھے ہمارے قائد فرما گئے کہ جب مشکل وقت آئے آپ نے دین کے لیے نکل کے بتانا ہے کہ ڈھونڈے تھے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماروں بیمار بس جناب اعلیٰ یہی میسج سنایا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب دنیا دیکھے گی پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، سنیے آج کافی دن ہو گئے جگر گوشہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آج بھی میں حضرت کی طرف سے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے، گو کہ میں کیا میرے جیسے لاکھوں بھی ہوں ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے مجھے حکم دیا، میں چونکہ ان کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، ایک ادنا سا سپاہی ہوں، تو میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو گیا۔ بلا وجہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس باپ کے بیٹے ہیں کہ بلا وجہ تو کبھی وہ رہ ہی نہیں سکتے، تو طبیعت اس قدر حساس تھی کہ شورا نے خود فیصلہ کیا کہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی صحت کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اور انشاءاللہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے حضور کی امت سے کہ ہمیں مسجد اقصی میں بھی انشاءاللہ نماز ادا کرنی ہے ہم نے، اور بابری مسجد بھی انشاءاللہ دوبارہ تعمیر کرنی ہے انشاءاللہ، تو اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہمارے قائد کا صحت و سلامتی کے ساتھ پروقار انداز کے ساتھ جناب اعلیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پہ رہنا یہ ضروری ہے۔ دعا کریں اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے نبی رحمت کا دین تخت پہ آتا دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ آج جن ساتھیوں نے محنت و کاوش کی میں ان سب کے لیے دعا گو، مالک انہیں دونوں جہانوں کی عزتیں عظمتیں عطا فرمائے، مالک اپنے حبیب کا صدقہ حضرت کے تمام کارکنان مریدین معتقدین سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے فرمائے۔ 14 مارچ بروز اتوار بعد نماز عشاء جگر گوشہ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے لیے بامقام جامع مسجد مریم